اگر ایک پہلوان ہو جو بہت طاقتور ہو، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو شکست دے دیتا ہو، یہاں پر یہ طاقتور ہے. لیکن اگر اسی پہلوان کو کسی سٹیج پر لے کر آئیں اور کہا جائے کہ تقریر کرو، تو یہاں پر یہ تقریر نہیں کر سکتا، یہاں پر یہ کمزور ہے. عزیزان محترم، اسلام کی تو بنیادیں ہی در حقیقت علم پر مبنی ہیں. جب آپ خدا کو مان لیں گے تب آپ ملائکہ کو مانیں گے، تب آپ ائمہ کو مانیں گے، تب آپ نبوت کو مانیں گے، تب امامت مانی جائے گی، تب آخرت پر ایمان لے کر آیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید کرتا ہوں محترم ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو یعنی پارٹ 4 کے اختتام پر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر عقل کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے، غور و فکر کرنے کی تاکید کی ہے. اب عزیزان محترم، یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت پر، امامت پر، قیامت پر، قرآن پر، ملائکہ پر ایمان لے آؤ، بلکہ کہا گیا کہ سب سے پہلے غور کرو، فکر کرو، عقل سے کام لو، پھر ایمان لے کر آؤ. مگر ملائکہ، ائمہ، نبوت، قیامت یہ تو بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے تو خداوند متعال کی ذات ہے، سب سے پہلے تو توحید ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بس مان لو کہ خدا ایک ہے، خدا کے وجود کو مان لو، بلکہ غور و فکر کرنے کے بارے میں کہا، عقل سے کام لینے کے بارے میں کہا. تو عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز تو توحید ہے. جب آپ خدا کو مان لیں گے تب آپ ملائکہ کو مانیں گے، تب آپ ائمہ کو مانیں گے، تب آپ نبوت کو مانیں گے، تب امامت مانی جائے گی، تب آخرت پر ایمان لے کر آیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے توحید کو اس قدر روشن کر دیا، اس قدر واضح کر دیا کہ انسان جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھے وہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی. آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی، دریا کی روانی میں دیکھے، سمندروں میں دیکھے، چاند، سورج، ستاروں میں دیکھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اب اگر ہم فرض کر لیں کہ آپ نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا، کبھی زمین کو نہیں دیکھا، کبھی چاند کو نہیں دیکھا، کبھی ستاروں کو نہیں دیکھا، کبھی دریا کی روانی کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے خود کو تو دیکھا ہے، کبھی خود سے تو جدا نہیں ہوئے. کسی بھی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آسمان کو نہ دیکھیں، زمین کو نہ دیکھیں، بادلوں کو نہ دیکھیں، کسی بھی چیز کو نہ دیکھیں، آپ خود کو دیکھ لیں. جب آپ خود پر نظر دوڑائیں گے، اپنے وجود کے اندر دیکھیں گے، تو آپ کو اپنے وجود کے اندر خدا کی نشانیاں نظر آئیں گی. اب ممکن ہے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کہ دنیا والوں نے آخر خدا کا وجود کیوں تسلیم نہیں کیا؟ دنیا والوں نے کیا عقل سے کام نہیں لیا؟ دنیا والوں نے ریلیں بنا دیں، ہوائی جہاز بنا دیے، گاڑیاں بنا دیں، اتنی ترقی انہوں نے حاصل کر لی، انہوں نے کیوں خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کیا؟ عزیزان محترم، کسی بھی شعبے میں کام کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں اور آپ ایک بہترین لکھاری ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، لمبی سے لمبی تحریر لکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ کے ہاتھ میں سوئی دے دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کپڑے کو سینا شروع کر دو، تو چند لمحات کے بعد، چند لمحے گزر جانے کے بعد آپ کی انگلیوں میں درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی انگلیاں کمزور پڑ جائیں گی. لیکن اسی مقام پر اگر آپ کے ہاتھ میں قلم کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک لکھتے رہو، تو آپ یہاں پر بالکل بھی نہیں تھکیں گے اور لکھتے رہیں گے. یہاں پر آپ کی انگلیاں طاقتور ہیں. یعنی یہی انگلیاں ایک وقت میں آپ کی کمزور ہیں اور ایک وقت میں طاقتور ہیں. چونکہ آپ کی انگلیوں نے ایک شعبے میں کام کیا ہے لہٰذا اس میں طاقتور ہیں، ایک شعبے میں کام نہیں کیا لہٰذا اس میں کمزور ہیں. اگر ایک پہلوان ہو جو بہت طاقتور ہو، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو شکست دے دیتا ہو، یہاں پر یہ طاقتور ہے. لیکن اگر اسی پہلوان کو کسی سٹیج پر لے کر آئیں اور کہا جائے کہ تقریر کرو،
تو یہاں پر یہ تقریر نہیں کر سکتا، یہاں پر یہ کمزور ہے، کیونکہ اس شعبے میں اس نے کام نہیں کیا۔ پہلوانی کے شعبے میں اس نے کام کیا، لہذا طاقتور ہے۔ تقریر کے شعبے میں اس نے کام نہیں کیا، لہذا یہاں پر کمزور ہے۔ بالکل اسی طرح سے اہل مغرب نے مادیت کے شعبے میں کام کیا، لہٰذا وہاں پر وہ طاقتور ہیں اور انہوں نے وہاں پر مسلسل ترقی حاصل کی، مگر روحانیت کے شعبے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا یہاں پر وہ طفل نو مولود کی طرح ہیں، بالکل اسی بچے کی طرح ہیں جس کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، جس کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ علم حاصل کریں گے اور روحانیت میں کام کریں گے، اتنا زیادہ آپ اسلام کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ دین کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ خدا کی قدرت آپ پر واضح ہوتی جائے گی۔ عزیزان محترم، اسلام کی تو بنیادیں ہی در حقیقت علم پر مبنی ہیں۔ اسلام کو دین پھیلانے میں سب سے زیادہ دشواری کہاں پر پیش آئی؟ اسی مقام پر پیش آئی جہاں پر لوگ بے شعور تھے، جہاں پر لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ جو لوگ یہ کہتے چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا اس لیے یہ کام صحیح ہوگا اور ہم بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں، یہاں پر اسلام کو دین پھیلانے میں، لوگوں کو ایمان کے راستے پر لے کر آنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر جہاں پر لوگ اہل علم تھے، باشعور تھے، وہاں پر اسلام تیزی سے پھیلا، وہاں پہ لوگ تیزی سے مومن بنے۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے اس موسم میں مولانا علی نقی نکن علیہ رحمہ کے مطالب سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو آنے والے حصے میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔